السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہدین کرام اور ناظرین کرام اور دیگر سننے والے مسلمان بھائیوں بہنوں اور دوستوں، روزہ شرعی کورس میں آج عنوان ہے سفر میں روزے کا حکم اور اس سے جڑے ہوئے احکام و مسائل۔ آپ کو یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو بہت ہی آسان بنایا ہے، اور جتنی عبادتیں اللہ تعالی نے فرض اور واجب فرمایا ہے، ان عبادتوں کی ادائیگی میں بھی بڑی آسانی اور بڑی نرمی برتی گئی ہے۔ یقیناً روزہ ایک اہم ترین اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور روزہ رکھنے میں انسان کو جسمانی مشقت اور پریشانی بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالی نے اجر عظیم دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور انسان کو ضرورت پڑتی ہے رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی سفر کرنے کی، اور رمضان کے اندر بھی انسان کو سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ساری آسانیوں اور سہولیتوں کے پائے جانے کے باوجود خود سفر کرنا یہ ایک مشقت اور پریشانی کا سامان ہے، چاہے کتنی ہی آرام دہ سواریوں سے ہی کیوں نہ سفر کیا جائے، یقیناً سفر باعث مشقت اور باعث کلفت اور باعث پریشانی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے سفر کرنے کی اجازت دی ہے، اور سفر کے اندر روزہ توڑنے اور چھوڑنے کی بھی اجازت دی ہے، یہاں تک کہ سفر کے اندر 4 رکعت والی نمازیں قصر کے ساتھ 2 رکعت اور 5 وقت کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ قصر کر کے، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ عشاء میں قصر کر کے، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ سفر میں روزے سے جڑے ہوئے چند احکام اور چند مسائل آپ لوگوں کو بتلا دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں علم شریعت کی بے بہا قیمتی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس پر علم شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر آپ لوگ جانتے ہیں کہ سفر یعنی ہندی میں جس کو یاترا کہا جاتا ہے، جرنی کہا جاتا ہے، یا آپ لوگ سفر کا مفہوم سمجھتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں شریعت مطہرہ کے اندر سفر کہا جاتا ہے کہ 3 دن یا اس سے زیادہ ان سواریوں سے سفر کرنا جن سواریوں سے سفر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ 3 دن کی مسافت، جیسے اونٹ کی سواری اس زمانے میں ہوتی تھی، گدھے کی سواری ہوتی تھی، یا گھوڑے، یا عام طور پر پیدل چلا کیا جاتا تھا، تو اس کو سفر بولتے ہیں کہ 3 دن کی مسافت کے برابر بھینس سے یا پیدل چل کر کے سفر کیا جائے، تو اس کو سفر کہا جاتا ہے شریعت کے اصطلاح میں۔ آج سفر کے لیے جو برق رفتار، تیز رفتار سواریاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ
اس زمانے میں جس زمانے میں عام طور پر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے اس کا اعتبار ہوگا۔ دوسری بات، سفر کی کتنی قسمیں ہیں، آپ یہ بھی جان لیں کہ سفر کتنے طرح کا ہوتا ہے، کتنے طرح کے سفر لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں سے سفر کی پہلی قسم ہے حرام سفر۔ کچھ سفر ایسے ہیں جن کا کرنا حرام اور ناجائز ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی حرام کام کرنے کے لیے، ناجائز کام کرنے کے لیے سفر کرے، زناکاری کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، ڈکیتی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر فتنہ اور فساد کرنے کے لیے، تو یہ سفر حرام ہے۔ حرام کاموں کے لیے سفر کرنا بھی حرام ہے۔ اور اگر سفر حرام ہے، حرام کاموں کے لیے کوئی سفر کیا ہے، تو اس میں نہ نماز ہی قصر کرنا جائز ہے، نہ جمع کرنا جائز ہے، اور نہ ہی روزہ توڑنا جائز ہے۔ سفر حرام میں شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کی رخصت اور اجازت دی ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شرک و بدعت پھیلانے کے لیے سفر کرے، کفر پھیلانے کے لیے سفر کرے، کفر کی تائید کے لیے سفر کرے، تو یہ سفر حرام ہے، جس سے مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سفر کرنے سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ دوسرا سفر ہے سفر واجب، یعنی آدمی کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ سفر کرے۔ جیسے مثال کے طور پر فرض حج کی ادائیگی کے لیے، فرض عمرہ کی ادائیگی کے لیے، فرض علم حاصل کرنے کی خاطر، تو یہ سفر واجب ہے۔ ایسا سفر کرنا بندوں کے اوپر واجب ہے۔ جیسے حج فرض ہو گیا کسی کے اوپر تو اس کے لیے سفر کرنا واجب ہو گیا، عمرہ فرض ہو گیا اس کے لیے سفر کرنا واجب ہو گیا۔ تو ایک سفر ہے سفر واجب، اور سفر واجب کے اندر آگے بات آ رہی ہے، شریعت کے حساب سے نماز بھی قصر کی جائے گی، جمع بھی کی جائے گی، اور روزہ بھی توڑنا جائز ہوگا۔ تیسرا سفر ہے، سفر کی تیسری قسم ہے سفر مستحب، یعنی ایسا سفر جس کا کرنا اللہ تعالی نے صرف اجازت ہی نہیں دی ہے، بلکہ وہ اللہ کے ہاں مستحب اور پسندیدہ ہے۔ جیسے نفلی حج کے لیے سفر کرنا، نفلی عمرہ کے لیے سفر کرنا، نفلی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، نفلی زیارت کے لیے، کسی مریض کی نفلی زیارت کے لیے سفر کرنا، تو یہ سفر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحب اور پسندیدہ ہے۔ اور اس کے اندر بھی شریعت کے مزاج کے حساب سے نماز قصر پڑھی جائیں گی اور روزہ بھی توڑنا جائز ہوگا۔ سفر کی چوتھی قسم ہے جائز سفر، نہ واجب ہے، نہ حرام ہے، نہ مستحب، جائز ہے، کرنا سفر کا کرنا جائز ہے۔ جیسے دنیا میں خوشحالی حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں کی تجارت کے خاطر سفر کرنا، یہ حلال ہے، جائز ہے۔ رزق میں بڑھوتری کرنے کے خاطر نوکری کے لیے سفر کرنا، یعنی اگر آدمی کے پاس اور ہو تو اور خوشحال زندگی گزرے گی تو اس کے لیے سفر کرنا، تو یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے اندر بھی شریعت کے مزاج کے حساب سے نمازوں کا حکم ہے اور روزے کا حکم ہے۔ سفر کی پانچویں قسم ہے ناپسندیدہ سفر، سفر مکروہ،
सफर मकरूह, नापसंद है ऐसा सफर करना, ना करे तो बेहतर है, बल्कि बाज़ हालात में करना जायज़ ही नहीं है। सफर मकरूह जैसे कि अल्लाह के रसूल अकरम और वो क्या है, तने तनहा अकेले सफर करना, कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम अपने साथ में किसी मुसाफिर साथी को ले सकते थे, कोई मजबूरी भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, न माली ना किसी तरीके से, लेकिन इसके बावजूद भी अकेले सफर करना ये नापसंदीदा है, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। हाँ, अगर वहाँ कोई, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं अपने साथ बेटे को ले जा सकता हूँ या 2 साथियों को ले जा सकता हूँ, उसमें कोई मशक्क़त नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो हमें साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है अकेले सफर के बारे में। कई रिवायतें, मैं एक रिवायत पेश करता हूँ, सही बुखारी की रिवायत है, लौ यअलम अन्नासु मा फिल वहदा मा अअलमु मा सारा राकिबन बिलैलिन वहदा। अगर लोग तन्हाई के सफर में जो मशक्क़तें और परेशानियां होती हैं लोग जान लेते, जिसका इल्म मुझे है, अल्लाह के रसूल कहते हैं जो मैं जानता हूं कि तन्हाई में अकेले सफर करने में क्या क्या मशक्क़तें होती हैं, तो लोग अगर इसका अंदाजा कर लेते तो एक रात की मसाफत के बराबर भी अकेले सफर ना करते। सफर में बेहतर है कि आदमी कम से कम 3 लोग हों और उनमें से एक को अमीर बना दिया जाए, 2 हो तब भी चलेगा। अकेले सफर की मुशाबहत शैतान से दी गई है, तो ये मकरूह सफर है। तो सफर की कितनी किस्में हुई मेरे भाइयों, कोई बता सकता? एक है हराम सफर, एक है वाजिब सफर, एक है मुस्तहब सफर, एक है मुबाह सफर और एक है हराम सफर। यह सफर की किस्में हैं। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि शरीयत को अल्लाह ताला ने उतारा है जो बंदों की मसलहतों के बारे में अच्छी तरह जानकार और बाखबर है, और अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर, अपनी बंदियों पर रहम और मेहरबानी करते हुए कुछ रुखसत दी, कंसेशन दिया। एक बात और बता दो, हराम सफर में से एक सफर औरत का बिना महरिम के सफर करना, ये भी हराम सफर है। अल्लाह के रसूल ने मना किया, किसी औरत के लिए जायज नहीं जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखती है कि वो 1 दिन और 1 रात की मसाफत के बराबर अकेले बिना महरिम की सफर करे, क्योंकि औरत की इज्जत और आबरू की हिफाजत सिर्फ मुहरिम ही कर सकता है और कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो शरीयत इस्लामिया ने सफर के अंदर कुछ चीजों की रुखसत और इजाजत दी है, और अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है, इस बात से राजी होता है कि शरीयत ने सफर के अंदर जो कंसेशन दिया है, जो रुखसत दी है, जिन कामों के करने की इजाजत दी है, उसे किया जाए। जिस तरह अल्लाह ताला मासियत, नाफरमानी और गुनाह के कामों को नापसंद फरमाता है, ऐसे ही अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि अल्लाह ताला ने सफर हो या किसी भी हालत में जो रुखसत दी है, कंसेशन दिया है, उसे किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर शरीयत के मिजाज के हिसाब से सफर में 2 नमाजों को एक साथ पढ़ना, 4 रकात वाली नमाज को कसर करके पढ़ना, ये अल्लाह ने इजाजत दी है। इसी तरीके से रमजान के रोजे को तोड़ देना, ये अल्लाह ताला ने इजाजत दी। बहुत सारी शर्तें हैं, आगे बात आ रही। तो शरीयत का मिजाज ये है कि अल्लाह ताला ने हालत सफर में जिन बातों को कंसेशन दिया है या इजाजत दी है, रुखसत दी है, उसका प्रयोग और इस्तेमाल हो। अब आइए मेरे भाइयों और साथियों, बड़े सारे मसाइल हैं और इसमें उलमाए किराम के और फुक़हाए इज़ाम के मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन मैं मसाइल सफर में सफर में रोजे के तोड़ने के मसाइल के सिलसिले में मैं जमहूर का कौल या राजिह कौल जिक्र करूंगा, क्योंकि इख्तिलाफ बयान करने से कोई फायदा नहीं है। अब आइए हम देखते हैं कि किस सफर में, रमजान के किस सफर में रोजा तोड़ना जायज है।
رمضان کے کس طرح کے سفر میں روزہ توڑنا جائز ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس حلال یا مستحب یا مباح یا مکروہ، اگر وہ حرام نہیں ہے، سفر میں روزہ توڑنا جائز ہے جس سفر میں نماز قصر کرنا جائز ہے، جس سفر میں نماز قصر کرنا جائز ہے، یا جس سفر میں نماز 2 وقتوں کو ایک ساتھ ملا کر کے جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، اس سفر میں روزہ بھی توڑنا جائز ہے۔ یعنی آپ شریعت کے مطابق سفر کر رہے ہیں، اتنی مسافت اور اتنی دوری کی سفر کر رہے ہیں، اور دن وغیرہ کا بھی خیال ہے جو شریعت کا مزاج ہے، تو جس سفر میں نماز قصر کرنا جائز ہے، نماز جمع کرنا جائز ہے، اس سفر میں روزہ توڑنا بھی جائز ہے۔ ابھی میں آگے بتلاؤں گا، گھبرائیے نہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر بیان فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو شخص بیمار ہو، اور اس کا مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں، یا سفر کی حالت میں ہو، تو وہ سفر میں روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کی قضا دوسرے دنوں میں جب حالت سفر میں نہ ہو تو کر لے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو روایت صحیح ہے، اس کی دلیل عن المسافری الصوم، مسافر سے روزہ معاف کر دے، یعنی مسافر سفر کے حال میں روزہ فوراً رکھ کر کے ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دی ہے، رخصت دی ہے مسافر کے لیے، اور تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ شریعت کے مزاج کے مطابق، شریعت کی اجازت کے مطابق ان سفروں میں روزہ توڑنا نہ رکھنا جائز ہے، جس میں جو ہے سفر بولا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اب آئیے، آپ لوگوں کے من میں یہ بھی سوال ہوگا کہ کتنے مدت اور کتنی دوری کا سفر ہو، کتنی مدت اور کتنی دوری کا سفر ہو تب اس میں قصر کرنا بھی جائز ہو اور روزہ توڑنا بھی جائز ہو۔ مدت 1 دن اور 1 رات ہے، جمہور کی یہی رائے ہے اور یہی راجے ہے۔ یعنی اگر آدمی پیدل جائے، یا اونٹ پر سواری کر کے جائے، یا گدھے پر سواری کر کے جائے، یا بھینس پر سواری کر کے جائے، تو کم سے کم 1 دن اور 1 رات مسلسل چلنے کے بعد جتنی دوری پر پہنچے گا وہ ہے 1 دن اور 1 رات کی مدت کے مسافت کے برابر یہ سفر کرنا جائز ہے، روزہ توڑنا جائز ہے اور قصر کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ کتنی مدت اور کتنے دن میں قصر کرنا یا سفر یا روزہ توڑنا جائز ہے۔ اور انہوں نے استدلال کیا ہے، بخاری شریف کے ایک روایت آپ سنیے اور مسلم شریف کے روایت سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معه حرمة۔ کسی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورت بنا اپنے ساتھ محرم لیے ہوئے 1 رات اور 1 دن کی دوری کے برابر سفر کرے۔ یعنی ایک آدمی آج پیدل چلا، آج سے لے کر کے کل اتنی وقت، اس وقت سے لے کر کے کل اتنی وقت، یعنی پوری رات اور کل پورا دن، جتنی دور جا سکتا ہے اتنی دوری کے برابر کسی عورت کے لیے جائز نہیں جس کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت کے دن پر ہو کہ وہ بنا محرم کے سفر کرے، یہ حرام ہوگا اس کے لیے۔ تو اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین اور علماء اور فقہا نے مدت بتلائی ہے
کہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت دوری کے برابر، اور یہ موٹر سائیکل سے نہیں طے کیا جائے گا، ہوائی جہاز سے نہیں طے کیا جائے گا، فراٹے بھرنے والی کاروں اور گاڑیوں سے نہیں طے، یا تو پیدل یا گدھے کی سواری یا اونٹ کی سواری یا اس طریقے سے نارمل سواریاں، جو سواریاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ روزہ، سفر میں روزہ توڑنا کب سے شروع ہوگا؟ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر ایک آدمی نے عزم مصمم پختہ ارادہ کر لیا کہ کل صبح مجھے یو پی سے بمبئی جانا ہے، تو جیسے ارادہ کر لے اسی وقت سے وہ روزہ نہ رکھنے کی نیت کرے، یا کب؟ یہ روزہ توڑنا اس وقت جائز ہوگا جب آدمی جو سفر کے لیے نکل رہا ہے اپنے شہر کی آخری بستی کے آخری گھر سے نکل جائے، اپنے شہر یا اپنی بستی کے آبادی سے باہر نکل جائے، تب وہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا، گھر سے نہیں۔ گھر سے سفر نہیں شروع ہوگا۔ کہاں سے سفر شروع ہوگا؟ جب آدمی اپنے شہر یا اپنی بستی یا اپنے گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے، تب اس کا سفر شروع ہوگا، اور وہیں سے قصر اور جمع بین الصلاتین اور روزہ توڑنا جائز ہوگا۔ اگر اپنے شہر کے اندر ہے تو وہ روزہ توڑنے کی نیت نہیں کر سکتا، یا کل سفر کرنے کا آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، تب بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سحری نہ کریں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے آج آپ نے پلان بنایا کہ کل ہمیں سفر کرنا ہے، ہو سکتا کوئی رکاوٹ آ جائے، ہو سکتا کوئی اڑچن آ جائے، جیسے آپ نے کہا کہ کل صبح 7 بجے مجھے نکلنا ہے، ایک دم پکا ٹکٹ بک ہے سب کچھ، لیکن یہ تو امکان ہے نا کہ ہو سکتا کوئی اڑچن آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے اور آپ سفر نہ کریں تو روزہ جان بوجھ کے توڑنا ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روزہ توڑنا مسافر کے لیے کب سے شروع ہوگا؟ جب اپنے شہر یا اپنے گاؤں کی بستی سے بالکل باہر نکل جائے۔ اسی طریقے سے یہ سفر میں روزہ توڑنا کب شروع کرے؟ مسافت، لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں اس میں بڑا اختلاف ہے کہ کئی کلومیٹر یا کئی میل کا سفر ہو۔ کچھ علماء کرام نے 70 کلومیٹر کہا ہے، اور کچھ علماء کرام نے 80 کلومیٹر کہا ہے، اور کچھ علماء کرام نے 48 میل کہا ہے۔ یعنی اگر آدمی سفر کے لیے نکلا ہے اور کتنے دن، کتنی دوری، کچھ لوگوں نے 70 کلومیٹر کہا ہے، کچھ لوگوں نے 80 کلومیٹر کہا، کچھ لوگوں نے 48 میل کہا، یہی زیادہ مشہور ہے، اور جمہور کی ائمہ دین کی رائوں میں سے یہی رائے ہیں۔ چنانچہ یہی مان لے کہ 48 میل کا سفر ہے، یا 70 کلومیٹر کا سفر ہے، یا 80 کلومیٹر کا سفر ہے، تو یہ سفر بولا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ جہاں لوگ ہیں وہاں کے سماج کے لوگ جس کو سفر مانتے ہیں اس کا اعتبار ہو جائے گا، اس کا اعتبار ہوگا۔ عام طور پر اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کو، جس شہر کا میں ہوں اس شہر سے میں کہتا ہوں تلسی پور سے نکلنا ہے گونڈا کے لیے، تو اب دیکھیں گونڈا کئی کلومیٹر ہے، کئی میل ہے، اس کا اعتبار کریں۔ یا عام لوگ وہاں کے تلسی پور کے لوگ اگر پیدل جائے، سائیکل سے جائے، گھوڑے گدھے سے جائے، تو اس کو سفر مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یقیناً مانیں گے، کیونکہ سفر اسے کہتے ہیں جس میں توشے کی ضرورت ہو، زیادہ سفر کی ضرورت ہو، کچھ کھانے پینے کا سامان۔ آج یہ زمانہ ہو گیا کہ جگہ جگہ ہوٹل ہے نا، پہلے تو یہ زمانہ نہیں تھا۔ تو بہرحال عام طور پر کچھ لوگوں نے 48 میل کہا ہے، جس کو کچھ لوگوں نے 70 کلومیٹر سے فیصلہ دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے 80 کلومیٹر کا کہا ہے۔ ویسے عرف کا بھی اعتبار ہوگا، عام طور پر جس کو سفر بولا جائے۔ اور روزے کا نہ رکھنا جب آدمی اپنے شہر کی بستی اور آبادی، اپنے گاؤں اور شہر کی بستی اور آبادی سے جب باہر بالکل نکل جائے۔ بعض فقہا نے کہا کہ مڑ کے دیکھے تو اس کو کوئی گھر نظر نہ آئے،
ہاں بعض فقہا نے یہاں تک کہا تب وہاں سے سفر اس کا شروع ہوگا۔ ایک مسئلہ اور جان لیجئے، کتنے دن کا سفر ہے جس میں قصر کرنا جائز ہوگا یا روزہ توڑنا جائز ہوگا؟ 4 دن یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ نہیں توڑے گا الا کہ راستے میں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے سفر شروع کیا اور وہ متعین کیا ہے کہ مجھے 4 دن وہاں رہنا ہے یا 5 دن وہاں رہنا ہے، تب ایسی صورت میں وہاں پہنچنے کے بعد وہ روزہ نہیں توڑ سکتا۔ راستے میں جو ہے وہ توڑے گا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد وہ روزہ بھی پورا رکھے گا اور نمازیں بھی پوری پڑھے گا اور جمع کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ 4 دن آخری مدت کتنی ہے؟ 4 دن، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آئے تھے مکہ، اور اتوار کے دن آئے تھے اور پھر سوموار وہاں تھے، منگل وہاں تھے، بدھ کو نکل گئے تھے۔ تو یہ 4 دن سے کم ہی اللہ کے رسول تھے یا 4 دن تھے، وہاں آپ نے قصر کیا تھا اور پھر باقی آگے آپ کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ تو 4 دن کا اگر آپ نے عزم کیا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں جو 48 میل کی دوری پر اور 4 دن وہاں رہوں گا، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ قصر بھی نہیں کر سکتے، جمع بین الصلاتین بھی نہیں کر سکتے، روزہ بھی نہیں قضا کر سکتے۔ یہ مسئلہ جان لیجیے۔ دوسری بات، اگر آپ متردد ہیں، پس و پیش میں ہیں کہ مان لیں 4 دن رہوں یا 5 دن رہوں یا 2 ہفتہ رہوں، فکس نہیں ہے، آپ کا آنا جانا فکس نہیں ہے، متردد ہے، پس و پیش میں ہے، فیصلہ نہیں کہ میں 4 دن رہوں گا کہ 5 دن رہوں گا کہ 10 دن رہوں گا کہ 2 مہینہ رہوں گا، تب ایسی صورت میں آپ جب تک ہیں اور آپ کنفرم نہیں ہیں تو اتنے دن تک جمع بین الصلاتین بھی کر سکتے ہیں، کریں گے، نماز بھی قصر کریں گے، اور اگر آپ چاہیں تو روزہ بھی توڑ سکتے ہیں۔ آگے حالات آ رہے ہیں۔ لیکن تیسرا وہ آدمی کہ وہ پوری زندگی سفر ہی میں رہتا ہے، جیسے ترلا اور ٹرک کے ڈرائیور لوگ، گاڑیوں کے ڈرائیور لوگ، جہاز کے پائلٹ لوگ یا مزدور پیشہ لوگ، پوری زندگی وہ سفر میں رہتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ کبھی یہاں جیسے سفیر لوگ ہوتے ہیں، امبیسڈر لوگ ہوتے ہیں، یا کسی کمپنی کے پرچارک لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے سال بسال روزہ ہی وہ سفر ہی میں رہتے ہیں، تب ایسی صورت میں وہ جب تک سفر میں ہے روزہ توڑ سکتے ہیں۔ بعد میں جب ان کے لیے چھوٹے اور ٹھنڈے کے دن ہوں گے اس میں وہ قضا کر لیں گے، اس میں کیا کریں گے؟ قضا کریں۔ تو سفر کے بارے میں ایک ہے کنفرم سفر، تو 4 دن یا اس سے زیادہ کنفرم ہے کہ ہمیں 10 دن رہیں گے، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نہ قصر کریں گے، نہ جمع بین الصلاتین کریں گے، نہ روزہ توڑیں گے۔ لیکن اگر آپ پس و پیش میں ہے، دوسری قسم پس و پیش میں ہے، ڈاؤٹ میں ہے کہ بعد میں کتنے دن رہوں گا، تو آپ پورے قصر بھی کر سکتے ہیں، روزہ بھی توڑ سکتے ہیں، جمع بھی۔ قصر تو کریں گے، روزہ کے مسائل کے حساب سے طاقت تو رکھیں گے، نہیں توڑ دیں گے، کیونکہ سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی بہتر اور افضل ہے۔ آگے بات آ رہی۔ لیکن اگر آپ پوری زندگی ہی سفر میں رہتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، ہمیشہ گاڑی کے ڈرائیور ہیں، یا کسی کمپنی کے پرچارک ہیں، تو آپ پورے روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن جب آسانی کے دن آ جائیں گے، نرمی کے دن آ جائیں گے، تو آپ کو روزہ پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا ہے رمضان مبارک کے اندر، اور غزوہ مکہ جس کو کہا جاتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل افطار کی حالت میں تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ اور اگر کوئی ایسے سفر میں ہے جو ہمیشہ سفر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہمیشہ روزہ توڑنا جائز ہے، لیکن نرمی اور آسانی کے دن جب آ جائیں گے تو اسے روزے کی قضا کرنا پڑے گا۔ اب آئیے تھوڑا ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ سفر میں روزے کی کتنی قسمیں ہیں۔ سفر میں روزے کی
تین قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں روزے سفر کی حالت میں، روزے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سفر میں، جس کو شریعت نے سفر کہا ہے دین وغیرہ اور مسافت کے اعتبار سے، اس میں مطلق طور پر، عمومی طور پر روزہ توڑنا جائز ہے، چاہے مشقت ہو روزہ رکھنے میں یا آسانی ہو یا معمولی مشقت ہو۔ پہلا یہ ہے کہ سفر کی حالت میں شریعت نے مطلق طور پر، عمومی طور پر روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے، جائز ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول نے مکہ رمضان مبارک کے اندر فتح فرمایا اور آپ روزہ توڑے ہوئے تھے، آپ بنا روزہ کے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس مسئلے کی دلیل کہ سفر کی حالت میں مطلق طور پر، عمومی طور پر روزہ توڑنا جائز ہے، اس کی دلیل حضرت عمرو بن امیہ الدمری کی ایک روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر طے کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آقا سے سلام کیا، تو جب میں نکلنے لگا، ملاقات کر کے جب میں ان کے پاس سے نکلنے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا انتظر الغدا یا ابا امیہ، اے ابو امیہ دوپہر کا کھانا آ رہا ہے اندر سے، تھوڑا آپ انتظار کرو، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ۔ فقلت انی صائم یا نبی اللہ، تو عمر کہتے ہیں، عمر بن امیہ الدمری کہتے ہیں، ابو امیہ جن کا کہا جاتا ہے، کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھ کر انتظار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تعال ادھر آؤ، اخبرک عن المسافر، میں تمہیں مسافر کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ کیا؟ ان اللہ تعالی وضع عنہ الصیام ونصف الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں روزے کی ادائیگی کو معاف کیا ہے اور آدھی نماز بھی معاف فرما دیا۔ اور یہ روایت سنن نسائی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سنن نسائی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 133 اور 134 کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں، ابو امیہ الدمری کو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بٹھا کر کے کھلایا، اور جب انہوں نے عذر ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھا سکتا، تو اللہ کے رسول نے کہا سنو، سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی ادائیگی معاف کیا ہے۔ تو اس روایت سے محدثین کرام نے، اور اس طرح کی بہت ساری صحیح روایتیں ہیں، اس روایت سے محدثین کرام نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ مطلق طور پر، عمومی طور پر سفر میں روزہ توڑنا جائز ہے، درست ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ مطلب ہے۔ اسی طریقے سے سفر کی حالت میں روزے رکھنے اور نہ رکھنے کے بارے میں دوسری قسم ہے کہ بندے کو اختیار ہے، بندے کو اختیار ہے، چاہے تو وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے اور چاہے تو وہ سفر کی حالت میں روزہ رکھے، یہ اس میں اس کو اختیار ہے۔ دوسری قسم، پہلا قسم مطلق جائز، دوسری قسم کیا ہے؟ بندے روزے دار کو اختیار ہے، چاہے تو وہ سفر کی حالت میں روزہ رکھے اور چاہے تو وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت گرمی کے دنوں میں سفر میں نکلے۔ یہاں گرمی کا عالم اس وقت یہ تھا کہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لیتا تھا، اتنی شدید اور تیز گرمی تھی۔ تو ہم میں سے جو سفر میں ساتھ تھے، کچھ لوگ روزے کی حالت میں تھے اور کچھ لوگ افطار کے ہوتے، روزے کی حالت میں نہیں تھے۔ ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن رواحہ، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ کے علاوہ اس سفر میں کوئی روزے سے نہیں تھا۔ اور یہ روایت بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی ہے۔
تو اس روایت سے پتا چلا کہ سفر میں روزے کی دوسری حالت یہ ہے کہ روزے دار کو اختیار ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھے اور چاہے تو وہ روزے کو توڑ دے. جیسا کہ ایک اور روایت ہے، صحابی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سافرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصام بعضنا وافطر بعضنا، ہم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، تو اس سفر میں ہم میں سے کچھ لوگ روزے کی حالت میں تھے اور کچھ لوگ بنا روزے کے تھے. اور یہ سنن نسائی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن نسائی کی جلد 2 اور صفحہ نمبر 143 کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا. تو سفر میں روزے کی دوسری حالت یہ ہے کہ روزے دار کو اختیار ہے، چاہے وہ روزہ رکھے اور چاہے وہ روزہ نہ رکھے. اسی طریقے سے ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے استفسار کیا تو اللہ کے رسول نے کہا ان شئت صم وان شئت افطر فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر تم چاہو تو روزہ سفر کے حال میں توڑ دو. تو اس روایت سے یہ پتا چلا کہ اگر سفر کے حال میں کوئی روزہ رکھ لے تب بھی کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی توڑ دے تب بھی کوئی بات نہیں، بعد میں توڑنے کی وجہ سے اسے قضا کرنا پڑے گا. سفر میں روزے کی تیسری قسم یہ ہے کہ روزہ توڑنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور روزہ توڑنے پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، اور سفر میں روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے ساودھان کیا، آگاہ کیا، متنبہ کیا، ڈرایا. یہ سفر میں روزے کی تیسری حالت، یعنی اللہ کے رسول اکرم نے سفر میں روزہ توڑنے کا حکم دیا ہے، بلکہ روزہ توڑنے پر ابھارا ہے، بلکہ روزہ نہ توڑنے والوں کو ڈرایا اور دھمکایا بھی ہے. یہ سفر میں روزے کی تیسری حالت ہے. جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مر الظہران جگہ کا نام ہے، جب ہم لوگ مر الظہران پہنچے اللہ کے رسول، اور ہم لوگوں نے دشمن سے مقابلہ کرنے کو ٹھان لیا اور دشمن سے مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا، فَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرَنَا أَجْمَعُونَ، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ توڑ دینے کا حکم دیا، چنانچہ ہم سارے کے سارے لوگوں نے روزے کو توڑ دیا. اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح سنن ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے. اور بلکہ اللہ کے رسول اکرم نے وجہ بتلائی کہ دوسری روایت سے پتہ چلتا کہ بھائی اب دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، چنانچہ روزے کو توڑ دو تاکہ تم دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جسم میں قوت اور طاقت محسوس کرو. اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر ہے کہ کچھ لوگ روزے کی حالت میں تھے اور ان کے اوپر پانی انڈیلا جاتا تھا سروں پر، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روزہ توڑ دینے کا حکم دیا. بلکہ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول ایک جگہ پہنچے، ایک صحابی پر لوگ بھیڑ لگائے ہوئے تھے، لوگ ان کے اوپر پانی ڈال رہے تھے، اور وہ روزے کے حال میں تھے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا فلاں صاحب روزے کے ساتھ ہیں. تو اللہ کے رسول کا روزہ توڑ دو، یہ لوگ نافرمان لوگ ہیں. اور اس طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں. تو اگر روزہ رکھنے میں مشقت ہے، پریشانی ہے، سفر کی حالت میں ناقابل برداشت پریشانی ہے، تب ایسی صورت میں روزہ توڑ دیا جائے گا. تو سفر کی حالت میں روزے کی ایک 3 حالت ہوئی. ایک حالت مطلق طور پر جائز ہے، دوسری حالت رکھنا نہ رکھنا یہ روزے دار کو اختیار ہے، تیسری حالت روزہ توڑنے کا حکم دیا ہے اور روزہ توڑنے پر نبی نے ابھارا ہے، اور روزہ رکھنے والوں کو اللہ کے رسول نے نافرمان تک کہا. اب آگے حالات ہم اور آپ دیکھیں. چنانچہ سفر میں روزہ رکھنے والے کی 3 حالتیں ہوں، وہ تو 3 حالات بتلائے روزہ کے بارے میں. اب آپ دیکھیے کہ مسافر کے روزے کا 3 حکم ہے. مسافر سفر کی حالت میں روزے کے سلسلے میں وہ حالت ہے.
اور یہاں میں حکم بیان کرنے جا رہا ہوں. 3 حکم ہے. ایک حکم تو یہ ہے کہ مسافر کے لیے قرآن اور حدیث اور علماء کرام کے فتاوے کے مطابق روزہ توڑنا مطلقاً جائز ہے، درست ہے، کیونکہ اس کے سلسلے میں بہت ساری دلیلیں میں نے ذکر کیا. اب دیکھیے، پہلی حالت سفر میں آدمی ہے اور روزے سے ہے، یا سفر میں ہے اور روزہ کا اثر اس کے اوپر کس طرح ہوتا. 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سفر کی حالت میں اگر روزہ رکھے تو بہت ہی کٹھن، ناقابل برداشت مشقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایسی مشقت اور پریشانی ہے جو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ روزہ اسے نقصان دے سکتا ہے. تب ایسی صورت میں روزہ واجب ہے. ایک آدمی مسافر ہے، روزہ رکھنے میں اتنی پریشانی ہے کہ وہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور اگر روزہ کسی طرح برداشت کر کے رکھ لے تو اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو ایسی صورت میں سفر کی حالت میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے. اسے روزہ توڑنا ہی پڑے گا. آپ جان گئے نا، بہت ناقابل برداشت مشقت، اور روزہ رکھنے سے اس کے جسمانی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. ایسی حالت میں، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کی ہتیا نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربان اور دیالو اور کرپالو. تو اگر آدمی سفر میں ہے، روزہ رکھنے میں ناقابل برداشت تکلیف ہے، یا روزہ رکھنے سے اس کو جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے، تب ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کا روزہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے. دوسری حالت، سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت ہے، لیکن تھوڑی سی مشقت ہے، ہلکی پریشانی ہے، اور ایسی پریشانی ہے جس سے وہ آسانی کے ساتھ تھوڑی بہت مشقت برداشت کر کے آسانی کے ساتھ وہ مشقت برداشت کر سکتا ہے. سفر میں ہے زید سفر میں ہے، سفر میں روزہ رکھنے میں اسے مشقت ہے، لیکن وہ مشقت بآسانی برداشت کر سکتا ہے. تھوڑی بہت مشقت ہے جسے وہ جھیل سکتا ہے. تب ایسی صورت میں اس کے لیے مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، کیونکہ سفر میں روزہ رکھنا یہ بہت خیر اور بھلائی نہیں. لیکن اگر وہ رکھ لے تو یہ رکھنا علماء کرام نے مکروہ کہا ہے، یعنی اسے اختیار ہے، چاہے تو رکھے اور چاہے نہ رکھے. نہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ اس کے لیے آسانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ، سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ خیر اور بھلائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم فاقبلوها. اللہ تعالیٰ نے جو رخصت اور اجازت دی ہے اسے قبول کرو، اسے اپناؤ. تو اگر آدمی سفر میں ہے، قابل برداشت تکلیف میں ہے، یا روزہ رکھنے سے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اسے روزہ توڑ دینا یہ افضل اور مستحب و بہتر ہے. لیکن اگر رکھ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، گنہگار نہیں ہوگا. تیسری سفر کے حالت میں، تیسری سفر کی سفر میں روزے دار کی حالت ہے کہ اسے بالکل کسی بھی طریقے سے کوئی مشقت اور پریشانی ہی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں. جیسے گھر پہ روزہ رکھتا تھا، ایسے سفر میں ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی سے سفر کر رہا ہے، یا اسے کوئی تکلیف اس سفر میں نہیں، ذرہ برابر اسے تکلیف نہیں ہے،
ایسی تکلیف ہے جو برداشت کے لیے بہت معمولی تکلیف ہے، تب ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، اور اس کو چاہے رکھے اور چاہے نہ رکھے، دونوں حالت میں۔ یہاں یہ 3 حالتیں ہوئی۔ یہاں ایک بات اور بتلا دوں کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک صحابی پوچھے کہ سفر میں روزے کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان شئت صم و ان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو توڑ دو۔ تو یہ 3 حالت۔ اگر مشقت ناقابل برداشت جسمانی نقصان ہو رہا تو سفر میں روزہ رکھنا حرام۔ اگر ہے مشقت لیکن قابل برداشت ہے تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ تیسری قسم سفر میں روزے کی جیسے گھر میں روزہ ہے، اسے سفر میں بھی روزہ ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں روزہ وہ رکھ سکتا ہے، لیکن نہ رکھے تو بہتر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بتلا دوں، دوسری قسم، یہاں ایک بات بتلا کہ ان تینوں طرح کے مشقت یا مشقت قابل برداشت یا بالکل مشقت، تینوں حالتوں میں اگر سفر میں روزہ توڑا ہے تو بعد میں اسے قضا ہی کرنا پڑے گا جتنے دن اس نے توڑا ہے۔ دوسری بات کہ دوسری اور تیسری قسم میں مان لیا مشقت ہے لیکن قابل برداشت ہے، بہت ہلکی مشقت ہے، ہلکی پریشانی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی رخصت اور اجازت کو استعمال کر کے روزہ توڑ دیا۔ یا سفر میں تیسری قسم کی بالکل کوئی مشقت نہیں، جیسے گھر میں جیسے باہر، ایسے آدمی کو میں یہ کہوں گا کہ وہ دیکھے گا کہ روزہ توڑنے ان دونوں حالتوں میں اگر ہم روزہ توڑ دیے تو بعد میں میرے لیے کرنا آسان ہوگا، میں ادا کر لے جاؤں گا، تب وہ توڑے، ورنہ رکھ لے۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے، دونوں دوسری اور تیسری قسم میں، کہ اگر اس کی نیت ہے کہ بھائی افضل مہینہ افضل وقت میں اس میں رکھ لینے زیادہ ثواب ہے، تب وہ رکھ لے۔ لیکن اگر کسی دونوں حالتوں میں، دوسری اور تیسری حالتوں میں اگر روزہ توڑ دیتا ہے، توڑنا جائز ہے، لیکن بعد میں وہ پورا نہیں کر سکتا، بعد میں وہ کبھی قضا نہیں کر سکتا، تب اس کے لیے روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ لیکن پہلی حالت میں کہ ناقابل برداشت مشقت ہے، جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے سفر میں روزہ رکھنے کو، تب بھی ایسے حال میں روزہ توڑے گا اور بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ یہ روزے کے سفر میں روزے سے جڑے ہوئے کچھ مسائل میں نے بتلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کا احترام اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ چاہتا ہے اور جس طرح سلف صالحین نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ میسر فرمائے، اور اس کے احکام و مسائل اس سے پہلے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے اندر ہر افضل، مستحب اور واجب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔